الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم والأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر پوری تلاوت کی ہے جس کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے فضیلت بتائی گئی ہے اور یہ ٹاپک ہمارے لیے جانا پہچانا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم جانتے ہیں. آنے والی 2-3 راتوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے لگا ہے تو ایک تذکیر کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا کہ سب کچھ جو کہ ہمیں پتہ ہے اس کی ایک یاد دہانی ہو جائے سب کے ساتھ. صحیح احادیث کے اندر رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے ہونے کی جو ہے وہ خبر دی گئی ہے اور اس کی سب سے اہم بات کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی اور اس میں سے کچھ نشانیاں واضح ہیں اور کچھ نشانیاں بہت واضح نہیں ہیں. سورۃ القدر کے علاوہ سورہ دخان جو کہ 25ویں پارے میں ہے اس کے اندر بھی لیلۃ القدر کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. اسلام میں جو مقدس دن ہیں حج کے ایام، عیدین، رمضان کے روزے اور اس طریقے سے جمعے کا دن اور لیلۃ القدر بھی ان مقدس دنوں اور راتوں میں شامل ہے جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے. جو پہلی وحی تھی اس کے اندر جو الفاظ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے الفاظ آئے تھے اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی قرآن کو اپنے آپ سے منسوب کیا انا انزلناہ کہ ہم نے اسے اتارا. یہاں جو ہو کی ضمیر ہے وہ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوئی ہے لہذا ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر کی رات میں. قرآن مجید کا نزول 7ویں آسمان سے دنیاوی آسمان میں اس رات میں ہوا اور سارا کا سارا ایک ہی دفعہ میں یہ سارا کا سارا نزول ہوا جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا تھا. تو لہٰذا قرآن مجید رمضان کے اندر لیلۃ القدر کے اندر پورا کا پورا 7ویں آسمان سے دنیاوی آسمان پہ اتارا گیا اور وہ اس رات میں اتارا گیا اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں جب جب ضرورت پڑی
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قدر کا الفاظ پہلی آیت کے اندر ہے اور پھر دوسری آیت کے اندر ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تیسری آیت کے اندر ہے۔ تو قدر کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ قدر قرآن مجید کے اندر کن کن معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ قدر کا ایک معنی ایکسٹینڈ، کیلکولیشن، حساب کتاب کے حوالے سے آتا ہے، لہٰذا قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ چاند کی جب منزلیں مقرر کی جاتی ہے کہ وہ پہلے بڑا ہوتا ہے اور پھر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، تو ان کو ان الفاظ کے اندر یاد کیا گیا کہ منازل قدرناہ حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ وہ پہلے بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، چاند کی منزلوں کے حوالے سے، یعنی چاند کی جو تاریخیں ہیں اس حوالے سے کہا گیا۔ تو یہ اس معنی میں آیا کہ اس کا ایکسٹینڈ، اس کا حساب کتاب، اس کے سائز کے، اس کی گنتی کے حوالے سے آیا۔ دوسرا معنی جو آتا ہے وہ یہ کہ اس سال، اس رات میں اگلے سال کے جو سارے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ کس کس نے کیا کیا روزی لینی ہے، کس کس نے کیا کیا صحت لینی ہے، اور کس کس نے کیا جنت لینی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کی پوری کی پوری زندگی لکھی ہوتی ہے، لیکن اس رات اگلے سال کا جو پورا کا پورا بجٹ ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا فیصلے کے حوالے سے یہ جو قدر کا لفظ ہے، فیصلے، ڈگری کے الفاظ سے اس کے میننگ آتے ہیں، اور یہی معنی جو ہے وہ سورہ طوفان کے اندر آتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر جو ہے وہ حکیمانہ فیصلے اللہ تعالیٰ ڈسبرس کرتے ہیں، حکم کا صادر فرماتے ہیں، ان کا حکم دیتے ہیں۔ تیسرا مفہوم قدر کا مبارک کے حوالے سے ہے، برکت کے حوالے سے ہے، ملٹی پلائی، گرو ہونے کے حوالے سے ہے، کہ وہ چیز جب بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا جو اس کا میننگ ہے قدر کا، وہ عزت کے حوالے سے ہے، نوبلٹی اور آنر اور پریسٹیج کے حوالے سے ہے، کہ سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کو، سب سے مقدس ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے مقدس رات لیلۃ القدر کی رات میں یہاں اس کا نزول ہوا۔ لہٰذا عزت اور تکریم کے حوالے سے اس کا یہ چوتھا مفہوم سامنے آتا ہے۔ اس کا پانچواں مفہوم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے حوالے سے ہے، کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، طاقت کا مظہر ہے، لہٰذا اس رات کی دعائیں معجزے کر سکتی ہیں۔ اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ جتنی دنیا میں ریت کے ذرات ہیں، لہٰذا اسی ہی مفہوم سے، اسی ہی بات سے اس کا جو پانچواں مفہوم ہے وہ ہے کنجیشن، بھیڑ ہو جانا، رش لگ جانا، کہ اس رات فرشتوں کا رش لگ جاتا ہے اس دنیا کے اندر، کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہ جاتی جہاں فرشتہ موجود نہ ہو۔ فرشتے مختلف ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں، عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے تعینات کیے ہوتے ہیں، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ سب ان کی جو اسپیشل ڈیوٹیز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں اور وہ پھر نزول کرتے ہیں، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس رات کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ طاق راتوں میں ہے، لیکن بتایا نہیں گیا کہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا کوئی سی بھی طاق رات بتایا نہیں گیا، اور مفسرین دو وجوہات بیان کرتے ہیں اس کے اسپیسیفائی نہ کرنے کے، جو فضائل کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ جو پہلی بات لکھتے ہیں کہ اگر یہ اسپیسیفائی کر دی جاتی تو پہلا کام تو یہ ہوتا کہ پھر یہ ہر ایک کے لیے ایک حجت بن جاتی، ہر ایک کو اس میں عبادت کرنا ضروری ہوتی، لہٰذا جو شخص اس میں عبادت نہ کر پاتا اس کے لیے یہ گمراہی والی بات ہوتی اور اس پہ اس کی پکڑ ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اب جب کہ اسپیسیفائی نہیں ہے تو 21 کو جو مس کرتا ہے وہ 23 کی کوشش کرتا ہے، جو 23 کو مس کرتا ہے وہ 25 کو سمجھتا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہوگی، اور اس طریقے سے ہر شخص اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اس فلاں شخص کو اٹھا دو اور اسے کہو کہ نماز پڑھے۔ حضرت علی نے اس کو اٹھا دیا
اور اس کہا کہ تم نماز پڑھو. بعد میں آ کے پوچھا کہ آپ نے خود اس کو کیوں نہ کہا، کیونکہ آپ تو نیکی کے اندر حریص ہیں اور خود نیکی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے مجھے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس کو کہتا اور یہ نہ کرتا تو اس وقت یہ گنہگار ہو جاتا. اب اگر اس نے تمہیں اگر منع کرتا تو اس نے گنہگار نہیں ہونا تھا، کیونکہ بہرحال نیند میں انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور بول سکتا ہے. لہٰذا ایک تو مسلسل امید رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو بالکل فرض کے درجے میں نہیں رکھ دیا گیا کہ لوگ گنہگار ہونا شروع ہو جائیں. اس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا. 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرز بنتے ہیں. لیکن یہ اس کا لٹرل میننگ ہے، یعنی سطحی مفہوم ہے. یہ منیمم ہے جو فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی طرح نہیں ہے. تو لہٰذا 1000 مہینوں سے بہتر جو ہے وہ 2000 مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور 3000 مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو منیمم ہے وہ انسان کے 83 ایئرز ہیں. اور پھر 83 ایئرز جو ہے نا وہ کوئی لائف کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی ہی اتنی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اگر بہت زیادہ اس دنیا میں جی بھی لے تو اس کی یہ اسی کے آس پاس ہی زندگی ہوتی ہے. لہٰذا لائف ٹائم سے بہتر ہے. دوسرے معنوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر جو پوری زندگی گزارتا ہے اور اس میں کچھ حاصل کرتا ہے اور کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس ایک رات کو کسی ایک سال بھی پا لیتے ہو تو تمہاری لائف ٹائم سے بہتر ہے، اگر انسان اس کو سمجھے. اور ہم نے سورہ عنکبوت کے اندر پڑھا تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے ضرور بضرور چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کو جزا دیں گے ان کی بیسٹ نیکی کے مطابق. اور وہاں ہم نے بیسٹ نیکی کا حساب یہ دیکھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، کبھی وہ ایک اوسط درجے کی پڑھتا ہے اور کبھی وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھی طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر کبھی کبھی رمضان کی راتوں میں کوئی اچھی نماز پڑھ لیتا ہے اور اچھا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کر لیتا ہے، دل کے ساتھ دعا کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری جزا اس ایک نماز کی، اس ایک دعا کے برابر ہی تمہیں اجر دیا جائے گا جو تم نے پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ کی تھی. یعنی وہ جو بیسٹ نماز ہے یا بیسٹ روزہ ہے یا بیسٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آہوزاری کی، وہ رات ہے کہ جس میں ہم اپنا بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ رات انسان کی پوری زندگی تبدیل کر سکتی ہے اگر وہ اس کی کوشش کرے تو. ہر طرف رحمت ہی رحمت، اللہ دینے کو تیار، نوازنے کو تیار، بہانہ بنانے کے لیے تیار، لیکن بندہ لینے کے لیے تیار ہو. لہٰذا خیر من الف شہر کتنی اچھی ہے، وہ انسان کی اپنی عبادت ہے، اپنی اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے، اس کے اندر خلوص ہے اور اس کی تڑپ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ اس کی زندگی سے، اس کے لائف ٹائم سے بہتر ہے. اس نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کمایا، پیسے کے حوالے سے، اپنے گھر بار کے حوالے سے، اپنی عبادات کے حوالے سے، ان سب میں اس کا مقام جو ہے وہ اس سے بلند تر. لہٰذا ہم نے یہ پڑھا کہ اس کا ایک مفہوم قدر کا کہ وہ فیصلے کی رات ہے. تو آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. یعنی تمام فرشتے، جس سے ہم نے پہلے کہا کہ مختلف جگہ پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے وہ تمام ڈیوٹیاں اس رات واپس لے لیتے ہیں، اور اس دن ان کو اسپیشل ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اترتے ہیں، اور اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جگہ خالی نہیں رہ جاتی، ہر طرف بھلائی بھلائی ہوتی ہے اور کوئی برائی باہر نہیں نکل سکتی، ہر طرف جو ہے وہ خیر خیر ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو فرشتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں. اس طریقے سے ہم نے کہا کہ فیصلے کی رات ہوتی ہے یہ تمام فرشتے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں. کوئی جو ہے وہ روزی کا فرشتہ ہے، کوئی جو ہے وہ صحت کا فرشتہ ہے، اور کوئی جو ہے وہ عمر کا فرشتہ ہے. اور انسان کی زندگی میں جتنے معاملات پیش آ سکتے ہیں سب ڈپارٹمنٹ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں. اور آپ اس سین کو اپنے ذہن میں لائیں کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف کام کو انجام دینے کے لیے مختلف دفتروں کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا ہے. کبھی وابڈا کا چکر لگانا پڑتا ہے، کبھی اس کو گیس کے حوالے سے، کبھی صحت کے حوالے سے، کبھی اپنی روزی کے حوالے سے. تو اس کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف لوگوں سے
انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے اور اپنی مشکلات کا ازالہ کرانا پڑتا ہے، اور کبھی وہ ہو پاتا ہے اور کبھی نہیں ہو پاتا۔ لیکن سوچیں اس رات میں جب کہ آپ کے گھر کے سامنے تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ باہر کھڑے ہوں تیار کہ آپ حکم دیں اور وہ کام ہو جائے۔ دیکھیں جناب، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو ایک VIP پروٹوکول دیا اس رات کے لیے کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ لائن سے اس شخص کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، اس کے دل کے باہر کھڑے ہیں کہ وہ شخص دعا کرے اور وہ چیز اس کو مل جائے۔ لہٰذا یہ سب کچھ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے، اور انسان اس دن جو بھی خیر مانگے، چاہے وہ دنیا کے لیے ہے چاہے وہ آخرت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے۔ اور یہ رات جو ہے وہ سلامتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ اور پھر یہ جو عربی کا اسلوب استعمال کیا گیا ہے سلام ہی، آپ میں سے جو لوگ عربی کے حوالے سے کچھ شغف رکھتے ہیں، اس کا صحیح جو گرامر ہے وہ ہی سلام ہونا چاہیے، پہلے ضمیر کو آنا چاہیے جو کہ ہی ہے، اور پھر سلام کو آنا چاہیے۔ لیکن جب اس کی ترتیب الٹی کر دی جاتی ہے تو اس سے زور دینا مقصود ہوتا ہے، بعد میں وزن ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ تو سلام ہی حتی، یہی رات ہے سلامتی والی، یہی رات ہے جو کہ صبح تک سلامتی ہے۔ اور یہ جو سلام کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور سورہ حشر کے اندر یہ آتا ہے الملک القدوس السلام المؤمن، کہ اللہ تعالیٰ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا ایک صفاتی نام ہے۔ اسی طریقے سے سلام جو ہے وہ جنت کا بھی نام ہے، دار السلام، کہ جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے۔ اور سلام کے لفظی معنی پیس کے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اسماعیل علیہ السلام پر سلامتی بن جاؤ۔ لہذا اس رات کو جو پا لیتا ہے اس کے لیے آنے والی زندگی میں خیر ہی خیر ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور جس طریقے سے یہاں یہ جو لفظ ہے سلام، یہ مصدر ہے، ناؤن ہے، ورب نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں ورب آنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس طرح کا مصدر ہے کہ جیسے کہ کلاس کے اندر ٹیچر کہتا ہے بچوں کو کہ بی سائلنٹ، لیکن بی سائلنٹ کہنے کی وجہ کبھی کبھی کہتا ہے سائلنس، چپ ہو جاؤ، بالکل ایک ہی لفظ، اور وہ بھی مصدر کی فارم میں، سائلنس ناؤن کی فارم میں۔ تو لہٰذا بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی، یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور زور دے کر انسان اس بات کو اپنے دل کے اندر اس میں یقین بٹھائے۔ احادیث کے اندر جو اس کی نشانیاں آتی ہیں ان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی 7 راتوں میں اس میں سے کسی ایک رات میں ہے، اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی، معتدل موسم ہوتا ہے، اور ستارے اور چاند اس رات بہت ہی برائٹ ہوتے ہیں اور بڑے اچھی طریقے سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس رات فرشتے بہت زیادہ اترتے ہیں، ہر طرف خیر ہی خیر ہوتی ہے، برائی نظر نہیں آتی۔ یہ نشانی تھوڑی سی obvious نہیں ہے، لیکن انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اگلے دن سورج کی روشنی نہیں ہوتی، ریڈش اس کا ٹون ہوتی ہے، اور کمزور شعاعیں ہوتی ہیں، اور اس رات میں فرشتے جیسے میں نے کہا کہ اتنے اترتے ہیں جیسے کہ ریت کے دانے اس دنیا کے اندر، ذرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث جو کہ آپ نے رمضان کے حوالے سے سنی، کہ من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا رہا، اور کنڈیشن وہی دو، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا شب قدر کے اندر سب سے مقبول عبادت نماز پڑھنا ہے، اور اس میں قرآن پڑھنا ہے۔ انسان نماز پڑھے، جو اس کو پورشن یاد ہو اس کی تلاوت کرے، پھر بیٹھ جائے اور آرام کرے، اور پھر نماز شروع کر دے۔ اور اس طریقے سے سب سے مقبول جو اس حدیث کے اندر عبادت ہے لیلۃ القدر کی رات کی، وہ یہ نماز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی 2 شرائط بھی بتائیں، جس طریقے سے روزے کی شرائط بتائی تھی، اور شرائط دونوں ایک ہی ہیں، وہی شرائط جو کہ روزے کے لیے تھی، وہی شرائط لیلۃ القدر کے فوائد پانے کے لیے ہیں، اور وہ ہے ایمان اور احتساب۔ ایمان کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پہ انسان کا نہ صرف زبان سے اقرار اور یقین اور بھروسہ، بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کی فرمانبرداری اور اس کا ثبوت کہ صرف اور صرف وہ زبانی کلامی جو ہے وہ اپنی اس کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پھر بنائی آخرت پر ہے، اور آخرت کی وجہ سے اس کو جنت اور دوزخ پر ہے، اور جنت اور دوزخ کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اچھے اعمال کرنے ہیں تو مجھے اچھا جزا ملے گی، اور اگر میں نے برے عمل کیے تو مجھے سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ لہٰذا ایمان جو ہے انسان کے اگر دل کے اندر مضبوط ہو تو اس کے لیے پھر اس دنیا کے اندر گناہ کرنا مشکل کام ہے۔ اور پھر ایمان کے حوالے سے کہ ایمان جلی اور ایمان خفی کے شرک جلی اور شرک خفی، انسان جو ہے وہ اس ایمان کا جو اپوزٹ ہے وہ شرک ہے، تو لہٰذا اگر ہم شرک سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو ہم ایمان کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور شرک جو ہے جلی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر انسان جب شرک کرنا شروع کر دے تو یہ اس کا شرک جلی کہلاتا ہے، بالکل obvious جو شرک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اس کے اندر بہرحال مبتلا نہیں ہے۔ لیکن جو اگلی 2 باتیں ہیں ان کے اندر بہرحال مسلمان کسی حد تک مبتلا ہے، اور وہ ہے شرک خفی۔ اور شرک خفی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو نہیں لیکن صفات اور عبادات کے اندر اور لوگوں کو داخل کر دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کی صفات میں اور لوگ بھی داخل ہیں، مولا علی داخل ہے، اور پیر اور مرید پیر اور قبروں والے شامل ہیں، اور وہ اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کی مناجات پوری کرتے ہیں۔ لہٰذا عبادات کی جو ریچولز جتنے بھی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے وہ کسی اور سے مانگی جائیں گی، تو یہ شرک خفی کے اندر آئے گا۔ اور دوسری شرط جو بتائی گئی وہ احتساب کی ہے، اور احتساب ہم دنیا کے اندر اپنے دنیاوی معاملات کا تو ضرور کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں مسلسل بہتری لاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی لیٹر رائٹنگ کر رہا ہے تو جب نیکسٹ ڈے لیٹر رائٹنگ کرتا ہے تو اس میں بہتری آتی ہے، اور کوئی اینٹ بنانے والا ہے تو جب وہ اینٹ اگلے دن بناتا ہے تو اس میں بہتری ہوتی ہے، اور مسلسل اپنے آپ کو امپروو کرتا چلا جاتا ہے، پڑھنے والا پڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایکسپیرینس کرنے والا ایکسپیرینس میں بہتری سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی چیز دین کے اندر مطلوب ہے کہ انسان کی اگر نماز میں خشوع نہیں تھا پہلے تو اب اس کی نماز میں خشوع لانے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پہلے وہ قرآن مجید صرف عربی پڑھ رہا تھا تو اب وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر پہلے وہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا تھا تو اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرے کہ اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو وہی احتساب جو کہ ہم اپنی اعمال کے اندر، دنیاوی اعمال کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی بہتری دین کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ جو ایمان اور احتساب کے 4-5 ذرائع جو مفسرین لکھتے ہیں وہ بات کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ قرآن سے حقیقی تعلق، کہ انسان کا تعلق اللہ قرآن سے اپنا مضبوط کیا جائے، اور نہ صرف خود مضبوط کیا جائے بلکہ اہل خانہ کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے کہ سب مل کر بیٹھیں اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ناشکری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے بھٹکاؤں گا، اور وہ تیرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنی عملی فرما برداری کے ساتھ، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بلکہ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی بھی شکر گزاری کا جو ہیبٹ ہے وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر انسان کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ نفس کو نیکی پر مائل رکھنا، اس میں استقامت، اور پھر نیکی کو اعلیٰ معیار پہ جانے کی کوشش کرنا کہ انسان نیکی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ اگر قرآن مجید پہلے وہ اتنا اچھا نہیں پڑھتا تھا تو اس میں بہتری آنی چاہیے، نماز میں بہتری آنی چاہیے، یعنی اس کے نیکی کا معیار اس میں بہتری آنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے گھر کے معیار میں، ہمارے کپڑے کو معیار میں، ہمارے رہنے سہنے کے معیار میں
بہتری آتی چلی جاتی ہے، اور نہیں بھی آتی تو ہم کوشش بھارت ضرور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفس کو سرکشی سے روکنا یہ بھی استقامت ہے کہ انسان کا نفس جیسے ہی اس کو کوئی بری راہ دکھائے تو انسان اس طرف بہتا نہ چلا جائے، بلکہ حد الوسع کوشش کرے کہ انسان کا جو شروع کا امپلس ہے، اور شروع کا یہ امپلس انسان نے روکنا ہوتا ہے، بعد میں انسان قابو ہو جاتا ہے۔ وہ جو شروع کا پہلا ایک کمزور لمحہ ہوتا ہے، اسی کو شیطان کے اسی ہی وار کو روکنا ہوتا ہے۔ جب انسان بول رہا ہو یا ایکشن کر رہا ہو، جو بھی صورتحال ہو، وہ جو پہلے انسان سوچ لے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے کرنے جا رہا ہوں یا شیطان کی مرضی کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا نیکی پر استقامت اور سرکشی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور پھر نیکی میں اپنے سبقت لے جانا کہ ایوکم احسن عملا، کہ جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات کے اندر سبقت لے جاتے ہیں، نیکی کے معاملات میں بھی یہ ہمارے دل کے اندر ہو کہ میں نے نیکی کے اندر سبقت لے کے جانی ہے۔ اور آخری بات کہ انسان کے اندر وسعت قلب جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، کہ وسعت قلب انسان اپنے حصے سے کم پر راضی ہو جائے اور دوسرے کو اس کے حصے سے زیادہ دینے پر راضی ہو جائے۔ جب انسان یہ وسعت قلب دکھا دیتا ہے تو انسان کے جو اپنے بھائیوں سے جو معاملات ہیں اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر کے اس کی جو یہ پیکج ہے 1000 مہینوں والا اور اس سے بھی بہتر وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔